اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام علی حسین ابن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام علی علی بن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام علی جعفر بن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر الکاظم ثم الصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی التقی الجواد ثم الصلاة والسلام علی علی بن محمد النقی الہادی ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی الزکی العسکری ثم الصلاة والسلام علی حجت بن حسن القائم المنتظر المہدی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ دوسرا خطبہ مختصر لیکن ایک بہت ہی عظیم مناسبت ہمارے سامنے ہے، اور وہ عظیم مناسبت سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس متعلق میں صرف ایک روایت کو پیش کروں گا، اور روایت یہ ہے کہ 21-20 رمضان کو سرکار مولا کائنات کی خدمت میں ان کے چاہنے والے امام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، حالات دریافت کرنے کے لیے آتے رہے ہیں، اور جو بھی آیا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا کی زیارت بھی کر لوں، ملاقات بھی کر لوں۔ یہ چاہنے والے، یقیناً چاہنے والے بھی بہت ہی عظیم تھے، جیسے ان میں ایک حجر بن عدی، دوسرے اسبغ بن نباتہ۔ اسبغ بن نباتہ امام کی خدمت میں آئے ہیں، آنے کے بعد امام کے گھر کی دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے جب جانے کے لیے کہا تھا تو اسبغ بن نباتہ نے ایک بات کہی تھی کہ میرے قدم مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میں جاؤں، یعنی گھر کی طرف میرے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں کہ میں اپنے آقا اور اپنے مولا کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں، دیکھے بغیر چلا جاؤں، کیسے جاؤں؟ حقیقی معنی میں جو کسی کو چاہتا ہے تو چاہنے والا جسے چاہتا ہے اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ اچھا جائے کہ ابھی معلوم ہے کہ سر پہ ضربت لگی ہے، اس عالم میں ہے، اور اسبغ بن نباتہ جیسا چاہنے والا ہے، آپ نہیں چاہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے بابا سے اجازت لے کر کے گھر میں بلا لیا ہے، اور جب گھر میں آئے ہیں امام کو دیکھ کر کے بے تحاشا رو پڑے تھے۔ جناب اسبغ بن نباتہ بے تحاشا رو پڑے اور آواز سے رو پڑے۔ امام کی آنکھ کھلی اور کہا اسبغ اتنا تیز نہ رو، گھر کے اندر زینب موجود ہے، پریشان ہو جائے گی۔ کتنا خیال ہے میرے آقا کو، میرے مولا کو، بیٹیاں کہیں بے چین نہ ہو جائیں، بیٹیاں کہیں پریشان نہ ہو جائیں، اور وہ یہ کہ کوئی آیا ملنے کے لیے ایسے رو رہا کہ میرے بابا خیریت سے تو ہیں۔ اسبغ ذرا آہستہ رو، اور اسبغ میرے اوپر اب نہ رو، علی کو آرام ہو گیا۔ تو اسبغ نے ایک جملہ کہا تھا، مولا میں آپ کے لیے نہیں رو رہا ہوں، اپنے لیے رو رہا ہوں کہ اب میں بے مولا کے ہو جاؤں گا، اب میں بغیر مولا کے ہو جاؤں گا، اپنے اوپر اپنے لیے رو رہا ہوں۔ ایسے چاہنے والے
جناب اسباب بن نباتہ بیٹھ گئے پائیں تھی اور ایک تقاضا کر دیا، مولا میں چاہتا ہوں آپ کے زمانے اقدس سے سنوں، شاید یہی آخری نصیحت آخری بات ہو جو آپ کے زمانے اقدس سے سنوں گا۔ جناب مولا کائنات نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ اسبق، بیٹھ جاؤ، میں بتاتا ہوں کہ ایک دن رسول اعظم نے مجھ سے کہا علی مسجد میں لوگوں کو آنے کے لیے کہہ دو اور جمع ہو جائیں تو ممبر پر جا کر کے کہو، ممبر پر جا کر کے یہ کہو کہ آقا والدین پہ لعنت، مولا سے دور چلے جانے والا اپنے آقا اور مولا سے دور ہو جانے والے پہ لعنت، اور تیسری بات کہی کہ جس سے کوئی کام لے اس کی اجرت نہ دینے والے پر لعنت۔ اگر کہ سرکار مولا کائنات نے اتنی ہی یہ تینوں جملے دہرا دیے ہیں تو ایک شخص نے کہا کہ ہمیں بات تو سمجھ میں نہیں ہے، آپ نے اتنے مختصر بات کہی ہے کہ ہمارے لیے وضاحت کی ضرورت ہے۔ سرکار مولا کائنات نے آ کر کے نبی کریم سے کہا کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، سرکار نبی کریم نے اس کی وضاحت کی، آقا والدین دیکھو علی اور میں اس امت کے باپ ہیں، جو باپ کو تکلیف پہنچائے اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت۔ ہم اور علی اس امت کے مولا ہیں، جو اپنے مولا سے بھاگے، اپنے آقا سے بھاگے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور ہم اور علی نے دین الہی کو پہنچایا ہے، جو اس کی اجرت ادا نہ کرے اس پر بھی لعنت۔ ہم نے محنت کی ہے، پہنچایا ہے چیزوں کو، جو ایسا نہیں کرے گا اس کی اجرت نہیں دے گا اس پر بھی لعنت۔ سوچیے گا عزیز آج کے دن کہ سرکار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہماری محبت ہے تو کس طرح سے کتنی ہے عزیز۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہوں گا کہ جہاں اسباب بن نباتہ کو آپ نے یہ سمجھایا تھا اور بتا دیا اس حدیث کو، ویسے ہی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علی کے پاس آپ کی بیٹی آ جاتی ہیں اور بابا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ کہا تھا بابا ہمارا کون ہوگا۔ علی سمجھانے کے بجائے اپنی بیٹی زینب کی گریہ میں شریک ہو گئے، ہر تیز تیز رونے لگے، بازو بھی پکڑ لیا اور بازو کو چومتے جا رہے ہیں، گویا علی کی نگاہوں میں کربلا سامنے آ رہی ہے کہ میری بیٹی زینب تم آج اپنے بابا پہ رو رہی ہو، میری نگاہوں میں وہ دن بھی سامنے ہے، تمہارے اسی انہی بازوؤں میں رسن باندھ کر کے در بدر پھرایا جائے گا۔ جہاں پہلے علی کو اتنی اذیت ہے کہ آج رو رہے ہیں، اور دوسرے علی نے تو دیکھا تھا کہ ماں بہنوں کو باندھ کر کے کیسے گھمایا جا رہا ہے، شاید اسی لیے 38 سال تک روتے رہے۔ اور منہال نے پوچھا تھا بابا کب تک، مولا کب تک روتے رہیے گا، تو علی نے یہی کہا تھا، سید سجاد نے یہی کہا تھا کہ شہادت ہماری میراث ہے، مگر ماں بہنوں کو باندھ کر کے در بدر پھرانا یہ تو ہماری میراث نہیں تھی، ہم کیسے اس کو بھول سکتے ہیں۔ لعنت اللہ علی اعداء اہل بیت علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔